اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی 34 تا 40 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، یہ ہے عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا واقعہ اس قرآن پاک میں، اس سورہ مریم میں بیان کیا گیا، جو ان آیات پہ جو آج آخری آیت تھی اس پر ختم ہو گیا۔ واقعہ تو گزشتہ ہفتے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن اس پر تبصرہ تھا، تبصرہ بھی آج ختم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس سورہ کا نام سورہ مریم ہے، ایک خاتون، پاکیزہ خاتون، عفت مآب، زاہدہ اور عابدہ کنواری مریم، جن کے بارے میں کچھ لوگ اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو خدا بنا لیا، اور کچھ لوگ اتنا برا کہتے ہیں کہ ان کو زانیہ قرار دے دیا۔ یہ دو بالکل ایکسٹریم ویوز ہیں۔ ایک جیوز ہیں جن کا ذکر میں نے بعد میں کیا، ایک کرسچنز ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ تو کرسچن ان کو خدا بنا بیٹھے، اور جیوز ان کو جو ہے ایک عام عورت، ایک پاک دامن عورت بھی نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں بہت غلط خیال رکھتے ہیں۔ اس کے درمیان میں اسلام بہت معتدل ویو پیش کرتا ہے، بلکہ حق پیش کرتا ہے۔ حق جو ہے وہ اس میں کہا بھی گیا ہے، یہی حق ہے، قول الحق۔ تو قول الحق جو ہے وہ قرآن پاک پیش کرتا ہے، اور میرے اور آپ کے دل کی آواز بھی یہی کہتی ہے، سب کے انسانوں کی فطرت یہی کہتی ہے
کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے بندے فطرت کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں سب، اور اگر وہ خاص اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہوں تو ان کے اندر ان کی خوبیاں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال تو آپ دیکھیے گا گزشتہ جو آیات تھیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے خود بات انسانوں کے سامنے رکھی تھی، وہ بات اس کے اندر اس کو یاد کیجیے اور اس سے جوڑیے اس بات کو کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم سے ہے، یہ ہیں حضرت عیسیٰ۔ قرآن کہتا ہے کون ہیں، کون سے ہیں؟ جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ 4-5 باتیں بہت بنیادی نوعیت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کی زبان مبارک سے جو انہوں نے کہی تھیں ان کا ذکر کر دیا ہے، یعنی ان کی پوری شخصیت کیا تھی، وہ کیا تھے، اس میں معلوم ہو گیا۔ جیسے پہلی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے یہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبد اللہ، پہلی بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں۔ یہ دوسری بات بتائی انہوں نے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ رب کریم نے میرے ساتھ میں برکتوں کا نزول کیا ہے، خصوصی برکتیں میرے ساتھ میں ہیں، اور ان میں سے اللہ کی یہ توفیق بھی شامل ہے کہ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں انسانوں کے سامنے اللہ کا حق اور اس کے بندوں کے حق کی تعلیم دوں، تعلیم پیش کروں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تیسری بات۔ چوتھی بات وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنوایا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک پورا کا پورا یعنی جو رہبانیت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ماں باپ کے تئیں بھی انسان جو ہے وہ خدمتوں کو بھول جاتا ہے، اور ان کے ہاں جب یہ جو آپ کے ننز اور یہ قسم کا جو ہے پریسٹ ہوڈ کا سلسلہ چلا تو ایک غلط عقیدہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تعلقات کا بھی ہوا کہ انہوں نے مطلب یہ کہ وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، اور اللہ ہی تھے، تو لہذا انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت نہیں کی اور وہ ان خاطر میں نہیں لاتے تھے ان کو۔ یہ اس طرح کی باتیں ان کے یہاں پیدا ہو گئیں، یہ غلط بات تھی۔ تو کہا کہ انسان کے اندر جو فطرت ہوتی ہے کہ انسانی فطرت اور ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کا رویہ، یہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اسلام کے جو اصول ہیں گویا یہاں بیان کر دیے، جو اسلام کے اصول ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، یعنی اسلام وہ اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور نبی اکرم تک ہے، گویا ایک ہی اسلام ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جنہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، کتاب مجھے ملی ہے، میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں، اور یہ تمام باتیں وہی چیزیں ہیں جو باتیں جو ہے اور نبی کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اور کہا قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ قول حق ہے، کسی نے کہا قول الحق ہے، کسی نے کہا قول الحق ہے، تو قول الحق کلمت اللہ کی طرف لے جاتا ہے ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اور یہ حق ہے، یہی بات جو بتائی جا رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس بات میں لوگ جو ہیں شک کر رہے ہیں، اور قول الحق سے اگر لکھتا ہے تو وہ کلمت اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ ان اللہ نے جو کلمت اللہ کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا تو اس کے بارے میں خدا بنا لیا انہوں نے جب، اور ابن اللہ بنا دیا، بیٹا بنا دیا خدا کا، یہ غلط ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور رسول تھے۔ اب بیٹے نہیں تھے
اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، بیٹا کہنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے آج۔ اس سے تینوں عقیدے جو ہیں، جو بنیاد ہیں اسلام کی، وہ مجروح ہو جاتے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت۔ حدیث علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا گیا تو رسول کے بارے میں غلط عقیدہ، یہ رسول کو بیٹا کہہ دیا اللہ کا۔ بیٹا کہنے سے کیا ہوا، توحید پہ ضرب لگی اور مجروح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، ذات میں شرک پیدا ہو گیا۔ کیوں یہ عقیدہ بنایا گیا؟ اس لیے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ گویا تمام عیسائیوں کو، جو لوگ عیسائی مذہب قبول کر لیتے ہیں، ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے وہ، گویا ان کی نظر میں۔ تو تیسرا عقیدہ جو تھا انصاف کا، اس دنیا میں انسان کو ذمہ دار اور جواب دہ مخلوق تسلیم کراتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ڈرتا رہتا ہے، اس کی زندگی جو ہے بالکل توازن میں رہتی ہے، وہی ختم ہو گیا۔ تو توحید بھی گئی، رسالت بھی گئی، اور آخرت بھی چلی گئی۔ اب سوچئے کہ اب یہ لگتا تو یہ کوئی بات نہیں کہ بیٹا کسی کو کہہ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے یہ عیسائیوں کی۔ اسے غلو بھی کہا، اسی کو غلو کہتے ہیں۔ تو دین میں یہ غلو ہے کہ کسی کے بارے میں جس کو جو حق ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اس کو اس مرتبے سے نیچے کیا جائے تو تفریط ہے، بڑھا دیا جائے تو افراط ہے، اور یہ غلو ہے۔ تو عیسائیوں نے غلو کیا، یہودیوں نے اس کو کم، رسولوں کو کم کر دیا، اور بہت بدتمیزی اپنے رسولوں کے بارے میں کی، اور ان کو قتل تک کر دیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر الحق، انہوں نے یہ تک کیا۔ تو یہ دونوں عقیدے غلط ہوئے اس لحاظ سے بھی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، کیا بات کہہ دی بنیادی ایک دم، کہ مطلب چھوٹی سی بات تمہاری نظر میں تو فلاں فلاں کا بیٹا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑا؟ جیسے میں نے عرض کیا، سارے کے سارے عقیدے بگڑ گئے، پوری زندگی انسان کی بگڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، اور بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ کام اللہ کا نہیں ہے کسی کو بیٹا بنائے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا بیٹا ہو۔ دیکھیے بیٹا جو ہوتا ہے وہ اس کا نسب سے رشتہ داری ہوتی ہے، اس کی صلبی ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق، اس میں بہت گندگیاں، بشری گندگیاں، بشری تقاضے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو انسان ہے، بشر ہے، ایک ہے خدا اور ایک ہے بشر۔ تو بشر میں تو یہ تمام چیزیں بالکل اللہ تعالیٰ کا نظام فطرت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اگر اس کو جوڑ دیا جائے تو بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو بیوی بھی ہوتی ہے پھر، اور بیوی ہوتی ہے تو بیوی اور شوہر کے رشتے بھی ہوتے ہیں پھر۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جو میں نے بتایا، جو گندگی ہیں اس میں در آتی ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں وہ گندگیوں کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، یعنی یہ سب گندگیاں ہیں اس کے اندر، ایک کچھ اخلاقی گندگیاں جو مجبوراً ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہمارے رکھا ہے، اس کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن یہ انسانی طریقے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بندوں کے لیے رکھا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہت اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ اس کے ساتھ میں کوئی آلودگی، کوئی گندگی نہیں، کوئی حاجت نہیں، اس کو کوئی کمزوری نہیں اس کے اندر، اس کو بڑھاپے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو یہ خطرہ نہیں میرا جتھا بڑا ہونا چاہیے، میری اولاد زیادہ ہوگی، جتھا بڑا ہوگا، سب لوگ میں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا تو لوگ جو ہیں مجھ سے ڈریں گے، گھبرائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو خدا کے بارے میں یہ سوچنا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہو جاتی ہے۔ اس کی قدرت قاہرہ، قدرت کاملہ ایسی ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ کہہ دیتا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ہو جائے، بغیر باپ کے ہو جائے، ہو گیا۔ تو یہ بات فرمائی کہ یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے تم نے پورا بکھیڑا، پورا فلسفہ گڑھ لیا عیسائیت کا، سینٹ پال نے گڑھا، وہ سب غلط ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اب میں یہاں سے ایک بات عرض کر دوں، جو آج کی آیات
پڑھی گئی ہیں دو، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ، یہ دو آیتیں جو ہیں یہ جملہ معترضہ ہیں، کیونکہ بات اوپر سے چل رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اب دو آیتوں کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اب وہ اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات فرما دی، کیونکہ بات اتنی خراب تھی، غلط تھی. درمیان میں ٹوکا اللہ تعالیٰ نے کہ سب غلط بات کہہ رہے ہیں. یہ ہے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں. درمیان میں ٹوک کو بتایا سب غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ، جیسا اس کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت یہ ہے جو اوپر ذکر کر دی گئی. تو اس کے بعد ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. ذاتاً مفسرین یہی کہتے ہیں، لیکن کچھ مفسر یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حضور نبی اکرم سے ہے. یہ ان کی بات ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جہاں سے شروع ہوتی بات. وہ بھی ہو سکتا ہے ایک رسول کہہ رہا ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، دوسرا رسول کہہ رہا ہے چاہے حضور نبی اکرم ہو، کیونکہ بات ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط، یعنی اللہ کے رسول جو آتے ہیں، جو نائبین خدا ہوتے ہیں، ان کی اصل تعلیم یہی ہوتی ہے. کیا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. وہ صراط مستقیم کی تعلیم اور رہنمائی اور ہدایت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور اس میں بنیادی بات یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. اب یہاں پر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے؟ اس لیے کہ ان اللہ ربی و ربکم میں ذرا ایک بات خاص ہے کہ عیسائی جو ہیں اس کو آسمانی باپ کہتے ہیں خدا کو، اور عبرانی زبان میں باپ اور رب دونوں کے لیے ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اب. تو اب کی جگہ اب کے معنی باپ بھی ہوتے ہیں اور اس کے باپ کے معنی رب کے بھی ہوتے ہیں. یہ محل کے لحاظ سے طے ہوتا ہے کہ کہاں پر وہ باپ ہے اور کہاں پر وہ خدا ہے. اب ہمارے عربی میں تو اب جو ہے سیدھا سادہ مطلب صرف باپ کے لیے ہوتا ہے، لیکن عبرانی میں دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور موقع محل سے طے کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا ہے. اس پر ہمارے ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم، یا یوں کہیں میرا باپ تمہارا باپ، تو تمہارا باپ جب کہہ دیا تو پھر خود وہ خدا کے بیٹے کب ہوئے؟ برابر ہی ہو گئے. میرا بھی اللہ تعالیٰ گویا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. بہت پیاری بات کہی انہوں نے کہ مطلب یہ ہے کہ جس بنا پر غلطی کی عیسائیوں نے، کہ انہوں نے ایک بات نہیں کہی تھی، وہ تو رسول تھے اللہ کے، جب بھی کہی تھی جس کی بنا پر پورا فلسفہ انہوں نے گڑھ لیا کہ میرا رب تمہارا رب، اب کو لے کر کے لیا، تو کہا کہ پھر وہ تو یہ کہہ رہے تھے تمہارا بھی وہ ہے خود آسمانی باپ، وہ باپ تو تمہارا بھی ہے، تو پھر تمہارا بھی ہے اور میرا بھی ہے تو برابر ہو گیا. یعنی پروردگار ہے ہمارا، پالنہار ہے ہمارا، ہے سب کا پالنہار. محبت میں وہاں پر یہ بات کہی گئی تھی. اس کی جڑ کاٹ دی اسلام نے پھر، کیونکہ وہاں غلطی لوگوں کی ہو گئی تو شاہراہ حق دکھائی اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے ایک ارتقاء شریعتوں میں جو ہوتا ہے کہ جہاں غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے بعد شاہراہ حق الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک آخری کلام میں یہ جڑی کاٹ دی کہ اچھا اب کی بات ختم کرو اور رب ہی رہنے دو بالکل، اور کچھ نہیں ہونا ہے. جیسا سجدہ ان کے یہاں جائز تھا کچھ پہلی شریعتوں میں، کہا نا اب سجدہ تو سجدہ رکوع بھی نہیں جائز ہے، اللہ کے سوا رکوع تک جائز نہیں ہے اب تو یہ ہے جو بات ہے. اور یہ صراط مستقیم جب کہتا ہے قرآن پاک، یاد رکھیے توحید کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. صراط مستقیم کچھ اور نہیں ہے، سیدھی راہ صرف وہ ہے جو توحید کی راہ ہے. میں نے بتایا توحید ہی کی دو شاخیں ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، رسالت بھی اور آخرت بھی توحید ہی کی شاخیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس نے اپنی مرضیات کو بتانے کے لیے کہ شاہراہ حق کیا ہے اس کی تفصیل بتانے کے لیے رسول بھیجے، اور پھر جو لوگ اس شاہراہ حق کو اختیار کر لیں گے ان کو میں انعام سے نوازوں گا. یہ آخرت کا ہے، انعام سے نوازوں گا. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ انعام کی بات کرتا ہے، یاد رکھیے، انعام کی بات کرتا ہے، انعام سے نوازوں گا. یہ صراط مستقیم ہے تو انعام ملنا چاہیے جو اس اختیار کریں گے.
پھر اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرما رہا ہے کہ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے، خاص طور سے کرسچنز نے، اختلاف پیدا کر لیا. 70 سے زیادہ ہیں ان کے اندر آج بھی فرقے، بہت مشہور آدمی ہیں. کیتھولکس ہیں تو آرتھوڈاکس بھی ہیں، پروٹسٹنٹ بھی ہیں، اور کہیں نستوری بھی ہیں، اور جن کون سے ہیں، شمونی بھی ہیں، اور پالس کے بھی ہیں فالوورز. تو بہت سے قسم کے فرقے پیدا ہوئے اور آپس میں سب کا اختلاف ہو گیا، اور لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں ان کے اندر. ایک دوسرے کو کافر، جیسے آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی کو دیوبندی فلاں کو، اور سلفیوں کو فلاں کو، ان کے اس سے زیادہ خطرناک میں باقاعدہ خون خرابہ ہوا، تلواریں چلیں آپس میں. اور اب مسلمانوں میں بدقسمتی وہ لوگ تو متحد ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے لڑ رہے ہیں آپس میں. فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. میں ذرا اس کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ اختلاف کے بارے میں صرف اور صرف عیسائیوں میں اختلاف جو ہوا وہ 3 بڑے ان کے عقیدے بن گئے. ایک کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتا رہا ہوں، ایک کہتا ہے 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، وہ ٹرینیٹی کا عقیدہ بنا. ایک کہتا ہے یہ خدا کے بیٹے ہیں، فرقہ. اور ایک کہتا ہے یہ خدا ہی ہیں، عین خدا ہیں. ایک کہتا ہے یہ خدا ہی ہیں، گاڈ، لارڈ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، لارڈ کہتے ہیں، جیزس کو لارڈ کہتے ہیں باقاعدہ. تو ایک عقیدہ ان کا، ایک فرقہ یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی ہیں، دوسرا کہتا ہے خدا کے بیٹے ہیں، تیسرا کہتا ہے 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، ٹرینیٹی کا جو عقیدہ. اب تینوں بہت الگ ہیں، کیتھولکس ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، فلاں جو بھی آپ نے بتایا، یہ بڑے لوگ ان کے بارے میں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی چھوٹی فروعی جو اختلافات ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہم. وہ کفارے کا عقیدہ اور کیا جو بھی ہیں عقیدے کہلاتے ہیں. تو فرمایا کہ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، کہ ان کے درمیان میں جو اختلاف ہے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. مشہد کے بارے میں، مشہد کے معنی حاضری، شہادت. ایک مفسر ہمارے یہ کہتے ہیں، امین صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انبیاء کرام کو کھڑا کرے گا اور امت کے لیے ان کے گواہی لی جائے گی. تم بتاؤ، تمہیں جو ہم نے ذمہ داری دی تھی، کیا تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا؟ اور سورہ مائدہ میں آخری آیت بالکل وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے کے سلسلے سے اور ان کی والدہ کے تعلق سے ہے. انت قلت للناس اتخذونی الہین من دون اللہ. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا قیامت کے روز کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کہ تم بتاؤ، تم اور تمہاری والدہ کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا کہ 2 خدا ہیں، یہ خدا ہیں. گھبرا جائیں گے، کہیں گے اللہ تو پاک ہے، سبحانک. جب تک میں ان کے درمیان میں رہا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے کیا کہا، اور جب میں چلا گیا تو صرف تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. مجھے بہت زیادہ گھبرا گئے تھے. تو یہ ہے وہ اس کا ذکر مشہد کا مطلب انہوں نے مطلب سمجھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے معنی صرف سمپل سے حاضری کے دن کے، اللہ کے حضور حاضری دینا مراد ہے اس سے. اور تیسرے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ عام طور سے جو اکٹھا ہوں گے بڑے دن میں، وہ اس کی بات ہوگی. اس میں فرمایا کہ اس دن ویل ہے، ہلاکت ہے. ویل کہتے ہیں ہلاکت کو. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کہ کفر کس نے کیا؟ بات تو چل رہی تھی اس میں، کس کی چل رہی تھی بات؟ کرسچنز کے مختلف گروپ کی. وہ سب کے سب اہل کتاب ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ان کو؟ الذین کفروا. یاد رکھیے کفر کوئی اور چیز نہیں ہوتی، الگ سے نہیں آتی. جن حقیقتوں کا انکار آدمی جب کرتا ہے یہی کفر ہے. اسی لیے قل یا ایھا الکافرون جب کہا ہے، مشرکین عرب تھے وہ لوگ جن سے کہا گیا تھا، لیکن ان کو کہا گیا اے کافرو.
ان میں ایک کافر نہیں تھا. یہ مکی سورہ ہے یہ. اس لحاظ سے وہ سب کے سب جو ہے مشرک تھے, مشرک ہی تھے, عرب کے مشرک, لیکن ان کو کافر کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے الذین کفروا, ہم لوگ بھی اپنے دامن میں گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم حقیقتوں کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں, کچھ حقیقتوں کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں ہم وہی تو نہیں کر رہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو آج کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ میں حضور کے بارے میں واضح کہنا چاہتا ہوں آپ سے, حضور کے بارے میں واضح کہنا چاہتا ہوں, کہیں وہی تو نہیں کر رہے. انہوں نے جو کچھ کیا تھا ہم اسی طریقے سے غلو تو نہیں کر رہے. کہیں شرک, اگر غلو کر رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں, اور شرک کر رہے ہیں تو توحید کا عقیدہ بھی مجروح ہوگا, ہمارا رسالت کا عقیدہ بھی مجروح ہو رہا ہے, اور سمجھ لیجئے کہ عاقبت بھی ہماری بگڑ گئی, آخرت کا عقیدہ بھی ختم ہوگا, کیونکہ ہمارے لیے تو حضور سب کچھ ہو جائیں گے. کچھ بھی گناہ کر لو, اور یہی تو کہتے ہیں سب کی سفارش ہو جائے گی, شفاعت ہو جائے گی. آپ کو وہ مقام دے دیا گیا ہے کہ بس سب کو بخشوا لیں گے حضور نبی اکرم. ہم کچھ بھی کرتے رہے نعوذ باللہ, یہی تو عیسائی کہہ رہے ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بالکل کنڈم کرتا ہے, ہمارے لیے جنتی جنتیں ہیں کیا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے کسی بندے کی رشتہ داری نہیں ہے. یہ تو اس کا انکار کیا ہے, کسی قسم کی رشتہ داری نہیں, سب برابر ہیں, بندے ہیں, سب بندے ہیں. کسی رسول کی امت کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر رسول کی امت کے ہونے سے ہیں تو اگر ہم اللہ کے حبیب کی امت ہیں تو وہ مسیح کی امت ہیں. مسیح کو کم مت سمجھیے, کم مت سمجھیے. بہت بڑا مقام اس کا بھی ہے, بہت بڑا مقام اس کا بھی, کم نہیں ہے. بلکہ اس کے بارے میں قرآن میں زیادہ ذکر ہے, زیادہ واضح حکم ہے, زیادہ چیزیں سامنے ان کا آتی ہیں. ہمارے رسول کے بارے میں اتنی باتیں نہیں آتی جتنے قرآن میں, جتنے ان کے رسول کے بارے میں آتی ہیں کہ وہ سرتا پا آیت تھے اللہ کی. پیدائش بھی معجزانہ, زندگی بھی معجزانہ, زندگی بھر معجزہ, اور آخر میں جب یہاں سے اٹھائے گئے تو بھی معجزہ. ارے وہ تو ان کی ہر گھڑی معجزہ تھی. ہم حضور نبی اکرم کے معجزوں کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ تو وہ سرتاسر معجزہ تھے. میں کسی کی توہین و تنقید کو جائز نہیں سمجھتا, اور نہ جائز ہے, نہ غلو جائز ہے, اور نہ کسی کی تنقیص اور تضحیق جائز ہے, کسی کی نہیں. لا نفرق بین احد من رسولہ, لا نفرق بین احد من رسولہ. تو فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. آج یہ لوگ جو ہیں خوب سن رہے ہیں, خوب ان کو نظر آ رہا ہے. یہ قیامت کے روز کے بارے میں. اور اس دنیا میں ان کا حال یہ تھا کہ یہ جو ہے ان کے کانوں پر ڈانٹ لگی ہوئی تھی اور آنکھوں پر پٹیاں لگی ہوئی پڑی ہوئی تھیں ان کی. نہ یہ سنتے تھے یا نہ دیکھتے تھے, حق کو نہ سنتے تھے نہ حق کو دیکھتے تھے. یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. فرمایا کہ جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے, ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ تبصرہ ہے, میں نے کہا یہ تبصرہ ہے. ارے ہم کیوں کہیں عیسائیوں کے لیے تبصرہ ہے, میرے آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے. ہم سب سے بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کو ڈرا دو. اے نبی, اس حالت میں جب یہ لوگ غافل ہیں, ایمان نہیں لا رہے ہیں, انہیں اس حالت سے ڈرا دو, اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اب یہ اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہا ہے, بلکہ موعظت ہے, یہ ڈراوا ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے, یہ ہم لوگوں سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ. ان کو ڈرا دو. کس دن سے؟ یوم الحسرت سے. ایک قیامت کے دن کو یوم الحسرت کہا ہے, پچھتاوے کا دن ہوگا. کس کے لیے؟ عجیب بات کہی. لوگوں نے تو کہا کہ خاص طور سے تو ان لوگوں کے لیے پچھتاوے کا دن ہے جنہوں نے نہیں مانا, لیکن ہمارے مفسرین نے بات جو کہی ہے بڑی دل لگتی ہے.
ہر ایک کے لیے پچھتاوے کا دن ہوگا وہ، ہر ایک کے لیے، مومن کے لیے بھی، اور کافر کے لیے تو ہے ہی پچھتاوے کا دن۔ کافروں کے لیے تو یہ کاش ہم ایمان لے آتے، لیکن مومن کے بارے میں معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کہیں گے کاش ہم اس سے اچھے ہو جاتے، اچھا کام کر لیا ہوتا، ہمیں زیادہ اچھا انعام ملتا۔ کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا اس معاملے میں اس وقت کہ ہم جو ہے ہم نے جو کچھ کیا دنیا میں ٹھیک کیا تھا، اس سے اچھا نہیں کر سکتے تھے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر ایک یہ کہے گا ہم اس سے اچھا کر سکتے تھے، کاش ہم اس سے اچھا کرتے ہوتے۔ اس لیے یوم الحسرت ہے یہ۔ فرمایا کہ انذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر، کہ یہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو پچھتاوے کے سوا پھر کوئی چارہ کار نہیں ہو۔ جس دن فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، اور فیصلہ معلوم کیا ہوگا؟ اس کا نام، اس کو دوسرے انداز سے ہمارے محدثین نے کہا کہ موت کو مہدی کی شکل میں لا کر جہنم اور جنت کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں سے کہا جائے گا دیکھو یہ ہے وہ موت، ملک الموت، اور جنتیوں سے بھی کہا جائے گا اور جہنمیوں سے بھی، دونوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے، اور آج کے بعد، اب اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس سے بڑی حسرت کوئی اور نہیں ہوگی جہنمیوں کو۔ کاش ہم دوبارہ سے چلے جاتے، کاش ہمیں موت آ جاتی، کاش ہمیں ایک بار موت آ جاتی، کاش ہمیں بار بار وہ موت کو پکاریں گے، آتا نہیں آتا، جہنمی موت کو پکاریں گے ہوتے، لیکن اس پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتی۔ اور آج ہیں وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، وہ حالیہ ہے۔ اس حال میں ان کی حالت یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، بات نہیں مان رہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات۔ آج کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے، آنکھوں پہ پٹیاں لگا لی ہیں انہوں نے، اپنی طرف سے لگا لی ہیں، کچھ سن کے نہیں دینا ہے ان کو۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے ہماری امت حضور کے بارے میں وہی کچھ کر رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے، اتنا ڈرا رہا ہے، اور ہم اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو حضور نبی اکرم سے وہ عقیدت تو پیدا کر دے، وہ محبت تو پیدا کر دے جیسا چاہتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لیکن غرور پیدا نہ کرے، شرک کا شائبہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عقیدت میں تو شاید ہمیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔